اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ اور آیت نمبر 74 سے 77 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ بنی اسرائیل کو ان ساری باتوں سے جو مدینہ کے یہودی تھے ان کو دعوت ایمان بھی دی جا رہی ہے، ان کو سمجھایا بھی جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے باپ دادا کے ساتھ ہم نے یہ اچھائیاں کی اور انہوں نے یہ اس طرح سے اللہ کی نافرمانی کی، اور اس میں تمہارے لیے یہ سبق ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کرو، تم ان کے نقش قدم پر نہ چلو اور تم اس نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اللہ نے ان کو چنی ہوئی قوم بنایا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں محروم نہیں کیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی اس طرح سے کرتی رہتی ہے تو اس سے کیا نتیجہ ہوتا ہے، تو اب ہمیں یہ اس آیات میں ہمیں یہ بتایا جائے کہ ان کو کیا نقصان ہوا، اس طرح کے رویے سے ان کا کیا نقصان ہوا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ثم جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ بعد میں، یعنی کہ کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد۔ ایک تو میں نے بتایا تھا کہ لفظ آتا ہے، پس ایسا ہوا، تو میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ہوا تو اس کے بعد فوراً بعد دوسرا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ثم کا مطلب ہوتا ہے پھر، بعد میں، یعنی کہ یہ سارے کچھ واقعات چلتے رہے، پھر کیا ہوا، آخر کار جب انہوں نے اتنی بار اللہ کی نافرمانی کی تو پھر کیا ہوا، قسد لفظ قسد جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سختی، ٹھیک ہے۔ قسد کا کیا مطلب ہوتا ہے، سخت ہو گئے اس کے نتیجے میں بار بار کی نافرمانی میں پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی نشانیاں دکھائی، کسی نشانی کا انہیں اثر نہ ہوا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب سخت جو ہے کیسے سخت، اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں ثم قسد، سخت ہو گئے، قلوبہم، قلوب لفظ قلوب جو ہے وہ قلب کی جمع ہے۔ قلب کا معنی ہمیں آتا ہے اردو میں، قلب بولے جاتا ہے، اور قلب کیا ہوتا ہے، دل، اور قلوب اس کی جمع ہے، تو دل سخت ہو گئے ان کے، قلوبکم تمہارے، اللہ تعالیٰ ابھی بھی مخاطب ان سے ہیں کہ تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، من بعدی، من سے، بعد، ذالکا اس سب کے بعد، یعنی جو پچھلے واقعات ہمیں بتائے گئے کہ بار کی نافرمانی سے پھر آخر کار اللہ کی آیات، اللہ نے یہاں تک مردے کو بھی زندہ کر کے دکھا دیا ان کو، تو اس کے بعد بھی ان کے اوپر کوئی خاص اثر نہیں ہوا، تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ فہیا تو وہ یعنی کہ ان کے دل، کل حجارتی کا معنی حجارہ، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل سخت ہو گئے، کیسے سخت ہوئے، حجارہ کی طرح، پتھروں کی طرح۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ او یا اشد، شدید، ہم اردو میں کہتے ہیں نا شدید کیا ہوتا ہے، سخت، بہت زیادہ ہے نا، یا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پتھر کی طرح ہو گئی، یا پھر اس سے بھی زیادہ، قسوہ سختی میں، یعنی جو پتھر کی سختی ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ان کے۔ تو گیا ہمیں کیا پتا چلا یہاں کے انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے کب، جبکہ وہ اللہ کی باتیں مان رہا ہوتا ہے، اس کا دل جب فرما بردار انسان کا دل نرم ہوتا ہے، لیکن ان کے دل
سخت ہو گئے، پتھر کی طرح یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پر وَإِنَّا اور بے شک من الحجارت پتھروں میں لما البتہ ما جو یعنی کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو یتفجرو وہ پھٹ پڑتی ہیں منہ اس سے الانہار نہریں، تو پتھروں میں سے تو کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر سے نہریں پھوٹ پڑتی ہے. تو انہار نہر لفظ نہر جو ہے نون ہارا، اس کا جو ترجمہ لفظی ترجمہ ہوتا ہے وہ نہر کا معنی ہوتا ہے کہ اس میں وسعت ہوتی ہے، وسیع چیز کو نہر کہتے ہیں. یہ کشادگی یا کسی چیز کو کھول دینا، ٹھیک ہے. تو چونکہ نہریں جو ہیں اس میں پانی بہہ جاتا ہے اور وہ جیسے کہ کسی نے کھول دیا پانی کو، پانی بہہ نکلتا ہے، تو اس لیے انہار اس کو نہر کہتے ہیں، اور نہر کی جمع انہار ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پتھروں کی طرح ان کے دل ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی شدید سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں میں تو کچھ ایسے پتھر ہوتے ہیں جس سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. اور وَإِنَّا اور بے شک منہا ان میں سے یعنی کہ پتھروں میں سے لما البتہ کچھ ہیں جو یشققو پھٹ پڑتی ہے، پھٹ جانا جب کوئی پتھر سمجھ لو دو حصوں میں ٹوٹ گیا تو اس میں شق پڑ گئی، اس میں ایک دراڑ پڑ گئی، تو وہ اس کے دو حصے ایک دوسرے سے کچھ دور ہو گئے، اس لیے یشققو پھٹ جاتا ہے، فیخرجو تو نکل جاتا ہے. دیکھیں یہاں پر پھر پھٹ جاتا ہے پھر نکلتی ہے، گویا جیسے ہی پتھر پھٹا تو پھر فوراً کیا ہوتا ہے، نکلتا ہے. یخرج منہ الماء وَإِنَّا اور بے شک منہا ان میں سے لما البتہ جو یہبتو ہبتا سے ہے، تو ہبتا گر جاتا ہے، پتھر گر جاتا ہے، اوپر سے لڑک جاتا ہے، من خشیت اللہ اللہ کی خشیہ جو ہوتا ہے اس کا ترجمہ اس کا مطلب خوف ہوتا ہے، لیکن خوف کا ترجمہ لفظ خوف بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو خوف اور خشیہ میں کیا فرق ہے کہ خوف جو ہے انسان کو کسی بھی خطرے سے محسوس ہو سکتا ہے، اندھیرا ہے تو مجھے خوف آ رہا ہے تو مجھے اندھیرے سے خوف ہے، ٹھیک ہے. لیکن خشیہ جو ہے وہ ایسا خوف ہوتا ہے جو کسی انسان کی کسی عظیم چیز سے انسان ڈرتا ہو کہ میں نے کچھ غلط، جیسے اللہ سبحانہ انسان جب غلطی کر دیتا ہے، کوئی گناہ کا کام کر دیتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اس خوف کو خشیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ اللہ کی خشیت جس دل میں اللہ کی نافرمانی کرنے پر فوراً سے جو دل ڈر جائے اس دل کے اندر خشیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے بھی پتھر ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ بغافل غافل کہتے ہیں، غافل کے دو معنی ہوتے ہیں، کسی کو بھول جانا، بھول سے بھی غفلت ہو جاتی ہے، اور کسی کو نظر انداز کر کے بھی غفلت کی جاتی ہے. یعنی کہ کوئی چیز ہے لیکن آپ نے اس کو اندیکھا کر دیا، اندیکھا کر دیا، نظر انداز کر دیا، یا پھر آپ بھول گئے، اس چیز سے غافل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نہ تو بھول کے بندوں کو سے بے خبر ہو جاتا ہے، نہ پھر اللہ نظر انداز کرتا ہے. اللہ بندوں کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے اور ان کا حساب لکھا جا رہا ہے، ان کے اعمال کو لکھا جا رہا ہے. اللہ کوئی غافل نہیں ہے جو بھی تم کرتے ہو. تو ان اور ما دو الفاظ یہاں پر، اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. اور عمل جو ہے دیکھیں فعالہ کا مطلب بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن فعالہ افعال وہ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بے خیالی میں بھی کرتا رہتا ہے. کہ ہم آنکھیں جھپکاتے ہیں، اب ہم آنکھیں جھپکانے کا کام کرتے ہیں مگر ہم کوئی سوچ نہیں رہے ہوتے، ہماری آنکھیں پلک جھپکتی ہے ہماری، تو وہ بھی ایک فعل ہے، مگر وہ بغیر ارادے کا بھی فعل ہے. یعنی کہ ارادے سے بھی کر سکتے ہیں، بغیر ارادے بھی کر سکتے ہیں، اس کو فعالہ کہتے ہیں. مگر عمل جو ہے
انسان جانتے بوجھتے جو اعمال کرتا ہے، جو پلاننگ، اس لیے کہ دیکھیں عمل کا لفظ استعمال ہوا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بے خیالی میں بے اختیاری طور پر انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو، انسان کے دل میں خیال آ گیا، برا خیال آیا، اچانک ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا، برا خیال دل میں آیا، کسی کے بارے میں کوئی برا جذبہ آیا دل میں ایک لمحے کے لیے بغیر پلاننگ کے، اس کو بھی، اس پر بھی انسان کو پکڑ نہیں ہے۔ لیکن جب انسان پکا ارادہ کرتا رہتا ہے، کسی چیز کی پلاننگ کرتا ہے، تو وہ اس کا عمل ہوتا ہے، کیونکہ اس میں اب اس کا ارادہ شامل ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی کام ہم اپنے ارادے سے کرتے ہیں، پلاننگ سے کرتے ہیں، سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ اعمال ہمارے سارے اکاؤنٹیبل ہیں، ہم ان کو لکھا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری نیتوں کو بھی جان رہا ہے، ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ یہ آیت بہت زیادہ سبق آموز ہے، اس پہ بہت سی باتیں سیکھنے کی، اس لیے انشاءاللہ ہم اس کو اب ایک ایک چیز پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں، پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ ہوا از من ذالکا، اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے بڑی باتیں بتائی ان کے بارے میں کہ ایک ایک حکم اللہ کا آیا ان کے پاس، اور کس طرح کبھی ہیلا سازی کی انہوں نے، کبھی بہانے بنا کے ٹال مٹول کی، کبھی صاف صاف نافرمانی کر دی، کبھی کچھ دیر کے لیے مانا اور پھر پیچھ کے پیچھے ڈال دیا۔ تو یہ سارے جرائم انہوں نے کیے، ٹھیک ہے۔ تو گویا مسلسل نافرمانی کی، لیکن کبھی انہوں نے دل میں اس پر ندامت نہیں کی۔ تو پھر اس سے ہمیں یہاں پر کیا سیکھنے کو ملا؟ دیکھیں کہ جب انسان کبھی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے کوئی غلط کام نہیں ہوتا، مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا، لیکن ایک انسان جس کا دل زندہ ہے، وہ اس کو فوراً اس کا ضمیر ٹوکتا ہے، اس کا ایمان اگر اس کے دل میں، تو اس کو ایمان اس کو بادر کرتا ہے کہ بھئی تم نے یہ بہت غلط کر دیا، تم نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا، اور وہ شرمندہ ہوتا ہے اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہے۔ تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کا دل پھر سے صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب ہم گناہ کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہمارے دل سے اگر بڑا گناہ ہے ایمان نکل جاتا ہے، اور اگر ہم کوئی گناہ کا کام کر دیتے ہیں تو ہمارے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور وہ نقطہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہم توبہ نہیں کر لیتے۔ اگر ہم توبہ نہیں کرتے تو اور پھر اس کو دوبارہ گناہ کرتے رہتے ہیں، تو پھر سیاہ نقطے لگتے 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 ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور دل پر ایک سیاہ غلاف لگ جاتا ہے، تو پھر اب ہمارا دل صحت مند نہیں رہتا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ سبق ملا کہ ان کی طرح رویہ نہ کریں، انسانی کمزوریوں سے ہماری خطائیں ہو جاتی ہے، کبھی جان کر بھی ہوتی ہے، کبھی انجانے میں بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ فوراً سے اللہ کی طرف پلٹے اور معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا کہ اہل ایمان ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی، مگر مدت گزرنے پر ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے سورہ حدید میں مومنوں کو یہ حکم دیا کہ تم سنبھلو، تم ان کی طرح مت ہو جانا، کیونکہ ان پر وقت کے ساتھ ساتھ ان کے دل سخت ہو گئے، تو تم ایسا نہ کرنا۔ تو گویا ایک سبق، نمبر 1 سبق کیا ملا ہمیں؟ کہ گناہ انسان اتنا غافل نہ رہے اپنے اعمال سے، اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ میں نے اپنا دن کیسے گزارا، کیا میں نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے؟ تو فوراً سے انسان معافی مانگے اور پھر سے اللہ کی طرف پلٹے، اللہ سے دور نہ جائے۔ بندہ مومن اللہ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے، وہ دور نہیں جاتا، اس سے غلطی ہوتی ہے تو فوراً سے دیر نہیں کرتا، فوراً معافی مانگ لیتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں دل سخت ہونے کے اسباب ہم نے کیا کیا جانے، دیکھیں۔ اور پھر جو دل سخت ہوتا ہے وہ دل مردہ ہوتا ہے، کیونکہ اس سخت دلوں کو اللہ نے مردہ دلوں سے بھی تشبیہ دی ہے۔ جب دل اور عقل دونوں سلامت ہو تو انسان جو ہے وہ اپنے دین پر مضبوطی سے جمتا ہے۔ تو
ہمارے دل سخت ہونے کے اسباب کیا ہے کہ انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، بالکل احساس ہی نہیں ہے، بس زندگی میں اتنا لگا ہوا ہے کہ اللہ کے بارے میں کبھی سوچے ہی نہ تو بھی دل سخت ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ الا ان تطمئن القلوب بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے انسان کے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، انسان کے دل تر و تازہ رہتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر کرتا رہے انسان اور اللہ کی دین کی باتیں سنے، قرآن سے جڑا رہے، اچھے لوگوں کی محفلوں میں وقت گزارے تو انسان کا دل اچھا رہتا ہے۔ اگر ہم اس سے دور رہے تو پھر ہمارا دل خراب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر چھوڑ کر غیر ضروری باتیں کثرت سے کرنے سے اور بہت زیادہ ہنستے رہنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ گویا جب انسان، ہم سمجھتے ہیں کہ ہنسنا ہمارے لیے بہت اچھا ہے، ہنسنا اچھا ہے، لیکن اگر انسان ہر وقت فن چاہیے تو یہ ہر وقت کا فن بھی انسان کو اصل حقیقت سے غافل کر دیتا ہے، کیونکہ اس دنیا کا مقصد ہمارا فن نہیں ہے کہ ہم آ کے انجوائے کرنے کے لیے ہم نہیں آئے ہیں، ہمیں بہت مختصر وقت ملا ہے اور ہماری جو صلاحیتیں ساری مختصر ہیں۔ دیکھیں ہماری صحت چلی جاتی ہے، ہماری عمر گزر جاتی ہے، ہماری یادداشت چلی جاتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں اور ہماری جو قوتیں ہیں وہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جو وقت ہمیں دیا ہے اس کو غنیمت جان کر، اور جو صحت دی ہے اس کو غنیمت جان کر، ہر وقت انسان غافل نہ رہے کہ مجھے فن چاہیے۔ فن لونگ پرسن کو ہم بہت پسند کرتے ہیں کہ یہ بہت فن لونگ ہے، لیکن انسان کو بہت زیادہ فن کرنا، بہت زیادہ ہنستے رہنے سے پھر وہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان پر کوئی غم آتا ہے، کوئی مصیبت آتی، کوئی بیماری آتی ہے تو ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے، ہم اللہ کی طرف جھکنے لگتے ہیں، ہمیں اللہ یاد آتا ہے، ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے اپنی کہ میری موت آنی ہے، تو انشاءاللہ ہمارے دل نرم رہیں گے اور بہت زیادہ فن کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر ہمارے دل سخت ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ معاہدہ 13 میں فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، تو وعدہ خلافی، ان کے مسلسل بار بار اللہ سے جو پکے عہد کرنے کے بعد جو انہوں نے عہدوں کو توڑا تو اس سے بھی ان کے دل سخت ہو گئے۔ گویا ایک دوسری وجہ ہمیں بتائی گئی کہ انسان اپنی جو انہوں نے تو ظاہری بات ہے اللہ سے جتنے بھی عہد کیے سب توڑ دیے، تو ہمیں بھی اپنے عہد و پیمان کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہمارا عہد ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا ہم نے کسی سے وعدہ کیا بس وہی عہد ہے کہ اچھا ہاں میں کل آؤں گا، نہیں، عہد و پیمان ہمارا ایمان بھی ہمارا ایک عہد ہے۔ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کلمہ پڑھ کے کہ ہم اللہ کو اپنا خالق سمجھتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنا رسول سمجھتے ہیں، تو گویا ہمیں بھی یہ ایک وعدہ ہے، اگر اللہ کو اللہ سمجھتے ہیں، مالک سمجھتے ہیں، ہمارا معبود سمجھتے ہیں، تو اللہ کی فرما برداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ہمارے لیے ایک وعدہ ہے، اس کو بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ تو ان کی دو وجوہات قرآن میں بتائی گئی، ایک تو یہ کہ ان کے بار بار کی بے حسی کے بار بار اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اللہ کے عہد توڑنے کی وجہ سے، اور دوسرا فطال علیہم الامد فقست قلوبہم، ان پر مدت لمبی ہو گئی، اس وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئی ہے سورہ حدید میں۔ تو گویا جب انسان بہت دنوں تک اللہ کی بات نہیں سوچتا، قرآن کی طرف نہیں جاتا، تو بھی ہمارے دل غافل اور سخت ہونے لگتے ہیں۔ تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلی کہ دل سخت ہو جاتے ہیں، گناہ کرنا اور اگنور کر دینا، فوراً معافی نہ مانگنا، ٹھیک ہے، تو گناہوں کی کثرت سے دل سخت ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے جو عہد و پیمان ہے ہمارے دین میں بھی، ہم قرآن میں بھی ہم جب پڑھتے ہیں ہمارا ایک کمٹمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے بھی تمام عہد و پیمان ہمیں ان کو پورا کرنا چاہیے۔
ٹھیک ہے. اگر ہم اپنی باتوں سے غافل ہیں, ہم لوگوں سے وعدے کرتے ہیں, اللہ سے وعدے کرتے ہیں مگر ان کو پورا نہیں کرتے, تو یہ بھی ایک طرح سے انسان کا دل سخت کر دیتا ہے. اور ہمارا سب سے بڑا وعدہ اللہ سے لا الہ الا اللہ کا کمٹمنٹ ہے, مسلمان کا یہ کمٹمنٹ ہے, تو ہمیں اس پر قائم رہنا ضروری ہے. اور جب تعالیٰ علیہم المدت, جب انسان کو ساری آسائشیں مل جاتی ہے دنیا کی, تو انسان دنیا میں بڑا مست ہو جاتا ہے اور بڑے سکون کے دن گزار رہا ہوتا ہے, تو یہ بھی دلوں کی سختی کا سبب ہو جاتا ہے. اور جب انسان بہت زیادہ فن کر رہا ہوتا ہے, بہت انجوائے کر رہا ہوتا ہے, جس کو ہم دنیا کے طور پر تو ہم اس کو بہت اچھا سمجھتے ہیں, لیکن یہ بھی دلوں کی سختی کا باعث بن جاتا ہے اگر انسان مسلسل اسی طرح رہتا رہے. تو یہ سارے اسباب ہیں دلوں کی سختی کے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے دلوں کو سخت ہونے سے بچائے. پھر اگلی بات جو ہم نے سیکھی کہ نقصان کیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سخت دل ہونے کے نقصان بھی ہمیں یہاں پتہ چلتے ہیں. جب انسان کا دل سخت ہو جائے تو پھر دلوں میں خیر کا جذبہ نہیں رہتا, ٹھیک ہے. انسان کے دل خیر جو ہے وہ نرمی کے ساتھ آتی ہے, تو انسان کو نیکی کی توفیق بھی نرم دل کو ملتی ہے. جس کا دل سخت ہے اس کو نیک کام کی توفیق نہیں ملتی, اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں ملتی. اگر عبادت کرتا بھی ہے تو اس عبادت میں اخلاص نہیں ہوتا, خشوع اور خضوع نہیں ہوتا. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, کسی محفل میں ہوتے ہیں, کچھ ہوتے ہیں, اب نماز کا وقت آیا تو پہلے تو تھوڑی سستی ہی آتی ہے کہ اب پڑھیں نہ پڑھیں, گھر جا کے پڑھیں, کیا کریں, بعد میں پڑھ لیں گے, تھوڑا دیر سے پڑھ لیں گے. لیکن پھر پڑھتے بھی ہیں تو ہمارا دل اس طرح سے نماز میں نہیں لگتا جیسے ہمیں اگر ہم خلوص سے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ کو یاد کر رہے ہیں, اکیلے میں ہیں, اور ہم تھوڑا سا ریالٹی زندگی کے بارے میں سوچ رہے ہیں, تو پھر ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر خشوع ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان جو ہے جب اس کا دل نرم ہوتا ہے تو اس کے اندر نیکی کی توفیق آتی ہے, اس کی عبادات بہترین ہو جاتی ہے. پھر اللہ کی آیات جو ہے چاہے شرعی ہو یا کونی ہو, وہ دل کے سخت دلوں کو اثر نہیں کرتی, ٹھیک ہے. تو پہلا نقصان کہ نیکی کی توفیق نہیں ملتی. دوسرا نقصان انسان کو کوئی بھی اثر نہیں کرتی, نہ قرآن کی آیات سے دل نرم ہوتا ہے, نہ کوئی طوفان آ گیا, کوئی تباہی آ گئی, کوئی زلزلہ آ گیا, کوئی چھو گیا, اس کے بس تھوڑا سا دیکھا اور اس کے اوپر کوئی بعد میں سبق نہیں ہے سیکھا اس نے کہ دیکھو اللہ نے اس طرح بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, بیٹھ کے وہ غور نہیں کرتا. پھر انسان بے حس ہو جاتا ہے. اگر سخت دل ہو تو پھر کیا ہوتا ہے, انسان بے حس ہو جاتا ہے, اور جو بے حس انسان ہوتا ہے اس کو آپ کتنا بھی سمجھائے اس کو اثر نہیں پڑتا, اس کے وہ نصیحت نہیں پکڑتا, تو اصلاح نہیں کر سکتا. جب تک انسان کے اندر حساس انسان ہوتا ہے, آپ اس کو ایک بات سمجھائے تو وہ سمجھ جاتا ہے, وہ اپنی اصلاح کرتا ہے. لیکن جب بے حس انسان ہوتا ہے تو وہ اصلاح نہیں کرتا, پھر کوئی نصیحت کام نہیں آتی. سخت دل انسان رجوع نہیں کرتا اللہ کی طرف. جب گناہ کرتا ہے تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ فوراً سے توبہ کر لے. یہ سخت دل کا ایک اور نقصان ہے. اور سخت دل انسان کو قرآن میں جو ہے وہ پتھروں سے تشبیہ دی ہے, بلکہ جانوروں سے بھی دی ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سخت دل انسان جانوروں کی طرح ہوتا ہے, یا جانوروں سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. کہ جانور تو پھر بھی اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہوتے ہیں, مگر یہ سخت دل انسان جانوروں کی طرح بھی نہیں ہوتا, یعنی اس کی عقل بھی ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ انسان کی عقل جو ہے نا وہ کیا ہے, انسان کی عقل انسان کے جذبات کو قابو میں رکھتی ہے کہ دیکھو تمہیں یہ نقصان, پہلے سے اس کو بتاتی ہے تم نے یہ کام کیا تو اس سے یہ نقصان ہوگا, اور انسان سنبھل جاتا ہے. تو گویا جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے تو اس کی عقل بھی اس کے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتی, عقل بھی بیکار ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جانوروں کی طرح ہے, بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ ورسٹ ہے, جانوروں سے بھی خراب ہے. اور نرم دل کے کیا فائدے ہیں؟ جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ ایون خوبصورت پھول کو بھی دیکھ کر اس کو اللہ یاد آتا ہے. کائنات کی کچھ بھی نشانیاں ہوتی ہے, چاند کو دیکھتا ہے, سورج کو دیکھتا ہے, ستاروں کو دیکھتا ہے,
ایون بارش آ رہی ہے تو بارش میں اسے اللہ یاد آتا ہے، ہوائیں تیز چل رہی ہیں تو اللہ یاد آتا ہے. یعنی انسان، نرم دل انسان کو اللہ کی ہر قسم کی کائنات کی آیات اس کو اللہ کی یاد دلاتی ہے. اور قرآن جب پڑھتا ہے تو قرآن کی آیات اس کے دل کو اثر کرتی ہے. بعض اوقات قرآن پڑھ کر اور قرآن سن کر، خاص طور سے قرآن اگر سنے نا انسان نرم دل کے ساتھ، تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے ہیں، اگر ظاہری باتیں سمجھ میں آیا تو. انشاءاللہ ترجمہ جو لوگ یاد کر رہے ہیں وہ لوگ اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ قرآن کی تلاوت سنیں گے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے انشاءاللہ، کیونکہ وہ ڈائریکٹ اثر جو اللہ کے کلمات کا جو اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے وہ عربی کے الفاظ سے ہوتا ہے، صرف ترجمے سے ہمارا دل اتنا متاثر نہیں ہوتا. پھر قرآن کی آیات اچھی نصیحت اور کائنات کی نشانیاں اس کو اللہ کے سامنے، اپنے خالق کے سامنے جھکا دیتی ہے. جب بھی انسان قرآن پڑھتا ہے یا کائنات کی چیزوں کو دیکھتا ہے تو اور اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ کے سامنے عاجزی کرتا ہے. جب طوفان آتا ہے تو آسمان سے اور آفت کے کوئی آثار نظر آتے تو فوراً دعا مانگنے لگتا ہے، اللہ کی طرف لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سیاہ بادل دیکھتے تھے اور طوفان کے اثر دیکھتے تھے تو فوراً دعا مانگتے تھے. ایک تسبیح بھی پڑھتے تھے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کیونکہ یہ انسان جو ہے یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ بعض اوقات طوفانی ہواؤں سے بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ کا یہ قدرت، اللہ کا پاور ہے اتنا، تو تم اللہ کے سامنے مت اکڑو. تو یہ نرم دل انسان یہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور انسانوں اور جانوروں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسانوں کو اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو جو نرم دل انسان ہے وہ اپنے مقصد سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے، اور وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، اللہ کی طرف جھکا رہتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں میں بتایا کہ پتھروں کی مثال دی، گویا کیا پتھر احساس کرتے ہیں کہ پتھروں کے اندر احساس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. تو اس کے بہت سے دلائل ہمیں قرآن اور حدیث میں ملتے ہیں کہ انسانوں کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں، جیسے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی مثال دی تو ہمیں بہت سے ایسے دلائل ملتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تو گویا کہ اللہ کی مخلوق جو ہے تمام مخلوق تسبیح کر رہی ہے مگر ہمیں نہیں پتہ چلتا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا کہ سورہ احزاب 72 میں اللہ نے فرمایا کہ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو یہ امانت سونپی. کون سی امانت؟ کہ اللہ تعالیٰ ان کو ارادہ اختیار دے کہ وہ اللہ چاہے تو اللہ کی فرما برداری کرے، چاہے تو نافرمانی کرے، لیکن نافرمانی کی صورت میں ان کو سزا ملے گی اور فرما برداری کی صورت میں ان کو اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا. تو یہ ساری زمین آسمان پہاڑ ڈر گئے اللہ سے. انہوں نے کہا نہیں اللہ ہمیں یہ امانت نہیں چاہیے، ہمیں تو صرف اپنا فرما بردار بنا دے. یعنی کہ ان چیزوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، وہ اللہ کے بس فرما برداری کرتے ہیں، جس کام کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا بس وہ کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اب ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہمیں ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تو یہ امانت پہاڑوں کو بھی سونپی اور زمین و آسمان کو بھی آفر کی کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں تم کو ارادہ اور اختیار دوں؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ ہمیں تو اپنا فرما بردار بنا دے. مگر انسان کو جب اللہ نے چوائس دی تو انسان نے جلدی سے یہ امانت لے لی کہ ہاں اللہ تعالیٰ مجھے یہ امانت دے دے. تو گویا کہ انسان جو ہے وہ ایک ایسی ہستی ہے جس نے اس چیلنج کو قبول کیا ہے کہ اللہ مجھے تو اختیار دے دے، میں خود فرما برداری کروں گا خود سے، پھر تو مجھے اجر دینا. ٹھیک ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا. گویا کہ ہمیں اختیار اللہ نے جو دیا ہے تو
یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول سے ہم باہر ہو گئے، بس مقصد یہ کہ ہمیں یہ بڑا درجہ دے دیا گیا کہ ہم اپنے دل سے اپنی خواہش سے ہم اللہ کے فرما بردار بنیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں بہت بڑا عظیم ہمیں آخرت میں اس کا اعزاز ملے گا، ہمیں جنت ملے گی۔ دیکھیں جنت صرف انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے نا، یہ جو جانور ہے، پتھر ہے، آسمان ہے، زمین ہے، ان کو تو جنت کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کی فنا ہو جائے گی۔ جب ہمیں قیامت آئے گی تو یہ ساری چیزیں فنا ہو جائے گی، لیکن انسان کی زندگی ہمیشہ کی ہے، اور انسان کو اس کے بعد بھی اس کے اعمال کے حساب کتاب کے بعد اس کو بڑے درجے ملیں گے۔ تو اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ نہیں، سورہ رحمان میں، سورہ رحمان آیت 6 میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ستارے اور درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں یہاں پر آپ کو کیا چیزیں بتا رہی ہوں کہ انسان کے علاوہ دوسری مخلوق کو کیا اللہ کا سینس ہے، کیا وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ تو اس کے دلائل قرآن سے میں بتا رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بھی آیت 6 میں بتایا کہ اللہ ستارے اور درخت بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحن ونحبہ۔ اللہ تعالیٰ نے صرف فتح باری میں یہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو احد پہاڑ ہے یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نصرت آپ کا مائک پلیز آف کر دیں۔ تو گویا ایک آپ کو پتہ ہے جبل احد کہاں تھا؟ مدینہ کے باہر کے پہاڑ کا نام احد تھا، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس احد پہاڑ کو ہمیشہ دیکھ کے جب سفر پر جاتے، جب احد پہاڑ کو دیکھتے تو خوش ہو جاتے تھے، اور ایک بار آپ نے فرمایا کہ یہ پہاڑ جو ہے یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بے شک میں مکہ میں اس پتھر کو جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے جب بھی میں وہاں سے گزرتا تھا تو مجھے سلام کرتا تھا۔ تو ایک پتھر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ وہاں سے آپ گزرتے تو آپ کو سلام کی آواز آتی تھی۔ ظاہر اس وقت آپ نبی نہیں تھے، لیکن انبیاء کو اللہ نے اسپیشل وہ دی ہوتی ہے کہ وہ ایسی چیزیں دیکھ کر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کی قدرت ہے۔ تو یہ ساری دلائل کس بات کے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دلوں سے پتھروں کو تشبیہ دی ہے، جیسے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 طرح کے پتھروں کی جو مثال دی، تو علماء نے کہا کہ یہ انسان کے دلوں کی سے تشبیہ ہے کہ ایک دل تو ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ سخت دل ہے، وہ نافرمان بندوں کا دل سخت ہو جاتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں جن کے جو مکمل نافرمانی نہیں کرتے ان کی مثال اللہ نے 3 طرح کے دی۔ نمبر 1 پتھر جو ہے وہ ایسے جس سے دریا نکل آتی ہے، اور جب دریا دیکھیں جن پتھروں سے دریا پھوٹتی ہے، سمندر نہریں پھوٹتی ہے، تو وہ پتھر ایسے ہوتے ہیں جس سے دیکھیں نہر ایسی چیز ہے جس سے بہت سی انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے اور بہت سے انسانوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے۔ تو یہ ایسے دل کی مثال ہے جو دل اللہ کا فرما بردار ہے اور وہ خود بھی اللہ کا فرما برداری کرتا ہے، دین سیکھتا ہے اور اس سے پھر لوگوں کو دین سکھاتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے۔ تو گویا اس انسان کا دل جو ہے جو اللہ کا خود بھی فرما بردار ہے، خود بھی بہت نیکی کے کام کرتا ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتا ہے، دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، دوسروں کو ہر طرح سے فائدہ پہنچاتا ہے، اچھا مشورہ بھی دیتا ہے، ان کے کام بھی کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے۔ تو ایسا انسان جو اللہ سے دوسروں کو جوڑتا ہے اور دنیا کے بھی فائدے دوسروں کو دیتا ہے، تو وہ انسان پہلے پتھر کی طرح ہے کہ جس سے نہریں پھوٹتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ نہر بھی وہ مثال ہے کہ نہر سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دوسرے قسم کے پتھر اللہ نے بتایا کہ جن سے جو پھٹ جاتے ہیں اس سے پانی نکلتا ہے۔ تو دیکھیں جب پتھر کے اندر درار ہوتی ہے تو اس سے تھوڑا سا پانی نکلنے لگتا ہے تو وہ بھی فائدہ مند ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پھر باقی زمین پر کچھ نباتات اگتی ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اس سے اس کی مثال ایسے دلوں کی ہے جو کہ
بہت لوگوں کو خیر کثیر تو نہیں دیتے، پھر بھی فائدہ مند لوگ ہوتے ہیں، پھر بھی خود بھی اچھے ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ان سے پہنچتا ہے۔ اب تیسری قسم اللہ نے بتایا کہ وہ پتھر ہیں جو کہ اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ تو وہ پتھر جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، تو اس کی مثال ایسے دل کی ہے جو بہت زیادہ لوگوں کی طرف تو دھیان نہیں دیتا کہ سب کو دین سکھائے، سب کے لیے بھلائی کے کام کرے، سب کی مدد کرے، مگر اس کے دل میں پھر بھی ایمان ہوتا ہے، اور جب اس سے کچھ غلط کام ہو جاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور اللہ کی طرف جھک جاتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ تو گویا کم از کم وہ اپنے آپ کو بالکل نہیں، اپنے دل کو بالکل سخت نہیں ہونے دیتا، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ کے ڈر سے زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ تین طرح کے دل، تین طرح کے پتھروں سے اللہ نے مثال دی ہے۔ خلاصہ کیا ہے، ہم کیسے جانے کہ ہمارا دل کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، کیونکہ سخت دل کو مردہ دل کہا گیا اور نرم دل کو زندہ دل کہا گیا۔ تو ہم کیسے جانے کہ ہمارا دل نرم ہے یا سخت ہے؟ تو دیکھیں، جب اللہ کا احکامات ہمیں بتائے جاتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں فوراً سے، اور قرآن پڑھنے میں ہمیں اچھا لگتا ہے، ہمارا دل کوئی اچھی بات بھی، تو قرآن کی حدیث کی باتیں سن کر ہمارا دل متاثر ہوتا ہے، تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ زندہ دل کی علامت ہے۔ جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، ہم اپنا محاسبہ کرنے کی ہماری عادت ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا غلط کام ہو گیا تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، ارے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو ہم نے تکلیف دے دی، ہم نے اپنی نماز مس کر دی، تو ایسی ساری باتوں سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں، تو گویا ہمارا دل نرم ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہمارے اندر سستی ہے، کاہلی ہے، کوئی نیکی کے کام کے لیے ہمارا دل بہت چاہتا نہیں ہے، قرآن اور نماز کے لیے ہمیں خود کو مجبور کرنا پڑتا ہے، یا اکثر غافل ہو جاتے ہیں، یا ہمیں کوئی اچھی بات کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے تو ہم ٹال مٹول کرتے ہیں، یہ ساری سخت علامات ہیں، سخت دل کی علامات ہیں۔ اور پھر دوسری چیز، کائنات کی نشانیوں پر ہمیں کیا اثر پڑتا ہے؟ تو کائنات کی نشانیاں دیکھ کے جب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، دیکھیں آج کل بہار آ رہی ہے تو ہر جگہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پلانٹس میں نئے نئے فریش پتے آ رہے ہیں، اب پھول کھلنے لگتے ہیں، یہ سارا دیکھ کے انسان سوچتا ہے دیکھو میرے خالق نے کیسا اچھا بنایا ہے، وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگر کہیں تیز بارش ہوئی تو وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے کہ اللہ یہ رحمت والی بارش بنانا، یا کوئی آندھی طوفان آیا تو اس کے دل میں اللہ کا خوف آتا ہے، چاند ستاروں کو دیکھتا ہے تو اس کو اللہ یاد آتا ہے، تو یہ زندہ دلی کی علامت ہے، انسان ایسا دل نرم ہے اور زندہ ہے۔ اور کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، تو فوراً اللہ کی طرف دھیان جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گناہوں سے پکڑنے والا ہے، تو ہم اپنے لیے بھی استغفار کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی کرتے ہیں، تو یہ زندہ دل کی علامت ہے۔ اور اگر سب کچھ سنا، ساری نیوز سن کے بھی کوئی اثر نہیں ہوئی، بات ایک لمحے کے لیے سوچی پھر دل سے نکل گئی، تو ہمارے دل سخت ہے۔ تو گویا کہ ہمیں اپنے دل کو محاسبہ کرنا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے ہمیں جج کرنا ہے کہ کیا واقعی میرا دل جو ہے وہ نرم ہے یا سخت، کیونکہ جب سخت دل کے بڑے نقصانات ہیں، پھر انسان کے لیے خیر کے دروازے نہیں کھلتے، انسان سب کچھ سامنے ہوتا ہے مگر وہ فائدہ نہیں اٹھاتا۔ تو اس لیے ہمارے لیے، ہماری آخرت کی، جو دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے ہمارے دل کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے، تو ہمیں اپنا محاسبہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے دلوں کو نرم بنا دے اور ہمارے دلوں کو ایسا بنائے کہ ہم قرآن میں ہمارا دل لگے، اور جب ہم قرآن کی آیت سنیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو نکل آئے، کیونکہ یہ آنسو اللہ کو بہت پسند ہے، جو اللہ کی یاد میں انسان کے آنکھوں سے نکلتے ہیں۔ اور اس پوائنٹ پر میں ایک بار پھر آپ لوگوں سے کہوں گی کہ دیکھیں قرآن کا ترجمہ جو لفظی ترجمہ ہے، تھوڑی محنت تو ہے، مگر یہ اتنا بڑی دولت ہے کہ جب میں جب قرآن پڑھتی ہوں، بلکہ خاص طور سے سنتی ہوں، جب تلاوت اور میں غور کر رہی ہوتی ہوں، تو میرے آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے اللہ کی بات اسی وقت سمجھ آ رہی ہوتی ہے،
اور جو عربی میں اثر آتا ہے دل پر وہ اردو کے ترجمے سے نہیں آتا، کیونکہ عربی میں انسان جب ہمیں الفاظ سمجھ آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات زور دے کے کہہ رہے ہیں، غصے سے کہہ رہے ہیں، پیار سے کہہ رہے ہیں، ہمیں اللہ کا پیار محسوس ہوتا ہے، اللہ کا غصہ غضب سے ہمارے دل میں خوف آتا ہے. تو یہ ایک ایسا کام ہے جو مشکل ہے، مگر اس کے لیے جو وقت نکالے گا انشاءاللہ یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی محنت بہت ورثائل ہے. تو انشاءاللہ آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ ضرور سوچیں اس کے بارے میں اور ضرور کوشش کریں انشاءاللہ کہ آپ ترجمہ یاد کریں. پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ غافل نہیں ہے، گویا کہ انسان کبھی یہ نہ سوچے کہ ہم جو بھی اعمال کر رہے ہیں تو کیا ہوا، ہم اگر ہمارے دل سخت بھی ہیں، ہمیں کچھ احساس نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے اور ہر چیز کا حساب ہونا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ ہو اس سے پہلے ہم خود محاسبہ کر لیں اپنا، اور ہم اپنے آپ کی اصلاح کر لیں انشاءاللہ، ہمیں ایسا بنا دے. آمین. افتطمعون، حمزہ استفہام، کیا بھلا، پھر تطمعون تو کیا بھلا تم امید رکھتے ہو. ہم طمع اردو میں بھی کہتے ہیں، یہ طمع امید ہونا کسی بات کی ہونے کے لیے، انسان کو طمع ہو، لالچ ہو، امید ہو. تو کیا تم امید رکھتے ہو ان یہ کہ یؤمنو وہ ایمان لائیں گے، لکم تمہارے لیے، وہ اور قد تحقیق کانا ہے. جب کانا ہوتا ہے نا، لفظ کانا، تو یہ ہمیشگی کا ظاہر کرتا ہے، یعنی کہ ان کا ہمیشہ سے ان کے اندر ایک گروہ ہے. ٹھیک ہے، کانا ہے، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتا ہے، یعنی سماع سے ہے، سماعت ہم اردو میں بھی بولتے ہیں سننا، اور واو نون جب آخر میں ہو تو یہ جمع ہوتا ہے، اور یا وہ کے لیے، وہ سنتے ہیں. کلام ہم سمجھتے ہیں اللہ کا کلام، کلام اللہ، اللہ کا کلام. ثم پھر، یحرفونا وہ حرفو حرفہ کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف کر دینا، تحریف کر دینا، اردو میں بھی کہتے ہیں تحریف کرنا، اسی سے ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بدل دیتے ہیں، چاہے معنی میں بدل دیتے ہیں، یا یعنی تفسیر کرتے وقت بدل دیتے ہیں، یا پھر لفظوں میں بدل دیتے ہیں. اس کو، تو کیا کرتا ہے یہ گروہ سنتا ہے اللہ کے کلام کو، پھر اس کو اس کے معنی کو بدل دیتا ہے یا اس کے لفظوں کو بدل دیتا ہے. من بعد اس کے بعد، من سے بعد ماں جو عقل سمجھ لیا، انہوں نے اس کو سمجھ لیا، یعنی اللہ کی بات پڑھی، ان کو سمجھ آئی، لیکن پھر انہوں نے کیا کیا، اس بات کو یا تو اس کے الفاظ کو بدل دیا یا اس کے معنی کو بدل دیا اور اس کا کچھ اور مطلب نکالا. وَهُمْ اور وہ یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی یہ کم وہ جانتے بوجھتے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم امید رکھتے ہو کہ یہ لوگ ایمان لائیں گے، جبکہ ان کے اندر شروع سے ہمیشہ سے کچھ لوگ ایسے رہے ہیں جو کہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں، پھر اس کو بدل دیتے ہیں، کبھی اس کے معنی بدل دیتے ہیں، کبھی اس کے الفاظ بدل دیتے ہیں، اور جبکہ ان کو سمجھ بھی ہوتی ہے، وہ بات کو سمجھتے بھی ہیں اور وہ جانتے بوجھتے یہ کام کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ ان کے دل سخت ہو گئے ساری اتنی نافرمانیوں کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کے ساتھ پچھلی بات کہی تھی. اب یہ ناراضگی اتنی واضح ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب پہلے ان سے کلام ہو رہا تھا یہودیوں سے کہ تم دیکھو، تم جانتے ہو، اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اپنا رخ پھیر لیا، اللہ تعالیٰ اب مسلمانوں سے بات خطاب کر رہے ہیں. جو یہ مسلمان کون ہے؟ جو مدینہ میں صحابہ کرام سے بات کر رہے ہیں کہ تم ان یہودیوں سے امید رکھتے ہو کہ وہ ایمان لائیں گے، جبکہ ان کے اندر ایک گروہ ایسا ہے کہ جو کلام اللہ کا سنتا ہے اور اس کو پھر بدل دیتا ہے، جانتے بوجھتے بدل دیتا ہے.
اور یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ یہ ظاہری بات ہے اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، دنیا کے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اصل میں تھوڑی سی ہسٹری یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ میں آتے وقت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی امیدیں تھی یہودیوں سے کہ یہودی تو اللہ کی کتاب تورات پڑھنے والے لوگ ہیں، یہ تو فوراً سے قرآن میں ایمان لے آئیں گے۔ اسی طرح مسلمانوں کو بھی امید تھی کہ یہ فوراً ایمان لائیں گے، لیکن انہوں نے ایمان تو نہیں لائے بلکہ دشمن بن گئے اور اسلام کے خلاف کاروائیاں کرنے لگے، اسلام کو نقصان پہنچانے کی ہر تدبیر کی۔ تو مسلمانوں کو بہت دکھ ہوتا تھا ان سے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے مسلمانوں کو تسلی دی کہ تم ان سے یہ امید نہ کرو کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان کا تو گروہ کے یہ حالت ہے، اور یہ علماء کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے علماء یہ کرتے ہیں، اور ان کے عام لوگوں کا ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ وہ عام لوگ جو ہیں وہ خواب و خیال میں ہی رہتے ہیں، وہ نہ تو تورات سیکھتے ہیں نہ کچھ، بلکہ ابھی آگے بتایا جائے گا کہ عام لوگ جو ان کے تھے وہ تو تورات کو سیکھتے ہی نہیں تھے، وہ تو بس جو فتویٰ چاہیے ہوتا تھا اپنے پسند کے عالم کے پاس چلے جاتے تھے، جن سے پتا ہوتا تھا کہ یہ عالم میرے مرضی کے مطابق فتویٰ دے گا، پھر وہ اس کو کچھ دے دلا کرتے تھے، اس کو کچھ پیسے دے دیتے تھے اور وہ اس کے جیسے مرید کی طرح ہو جاتے تھے۔ جیسے یہاں آج کل مسلمانوں میں بھی ہے کہ پیر و مرید کا چکر ہے کہ لوگ اپنے پیر بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ پیر ان کو جو بھی کہے وہ ان کے لیے ایمان ہوتا ہے اور اس پر آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں۔ تو ان کا عام لوگوں کا یہ حال تھا، اور علماء کا یہ حال تھا کہ جانتے بوجھتے اللہ کے اعمال کو، اللہ کے آیات کو بدلتے تھے۔ اور دوسرا جرم کیا کرتے تھے؟ وَإِذَا لَقُوا، اور جب وہ ملاقات کرتے تھے، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، وہ کہتے تھے، آمنا، ہم ایمان لے آئے ہیں، وَإِذَا خلا، اور جب علیحدہ ہوتے تھے، بعضهم، بعد ان کے، الی، طرف، بعضن، بعد کے، قالو، وہ کہتے تھے، اتحدثونہم، حمزہ کیا، تحدثو، تم بیان کرتے ہو، حدثہ، حدیث کہتے ہیں بات کو، ٹھیک ہے، کیا تم بیان کرتے ہو ان سے، ان سے، بما، ساتھ اس کے، جو فتح، کھولا ہے تم کو، تمہارے لیے بیان کیا ہے، اللہ نے، علیکم، تم پر، یعنی کہ جو باتیں اللہ نے تمہیں تورات میں بتا دی ہے، اور تم جا کے مسلمانوں کو بتا دیتے ہو۔ وہ یہودی ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ دیکھو یہ تورات کی باتیں تم جا کے مسلمانوں کو مت بتاؤ کہ ہاں ہماری تورات میں بھی یہ ہے، قرآن میں یہ ہے۔ تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ انسان قرآن کی آیت آئی تو کوئی اپنے دوست یہودی ہے اگر مسلمان، تو وہ یہودی مسلمان سے کہہ دے کہ ہاں یہ تو ہماری تورات میں بھی ہم پڑھتے ہیں، جیسے ہم آج کہتے ہیں نا کسی عیسائی یا یہودی کی بات پر جو سیم بات ہم دیکھتے تو ہم سوچتے اچھا یہ تو ہماری طرح، ان کا بھی ہماری طرح ہے۔ تو ان سے ان کو منع کیا جاتا تھا، وہ ایک دوسرے کو روکتے تھے کہ مت کہو اس طرح سے۔ اور دوسری بات، فتح اللہ سے مطلب ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتا دی گئی تورات میں، تو وہ کہتے تم جا کے ان کو یہ تو مت بتا دینا کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں تورات میں، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ یہ تو پھر اللہ کے سامنے یہ مسلمان بتا دیں گے کہ ان یہودیوں کو تو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم اگر اس طرح سے بتا دو گے مسلمانوں کو کہ ہاں تورات میں تو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور پھر جب کہ ہم ایمان بھی نہیں لا رہے تو پھر یہ کیا کریں گے، یہ مسلمان تمہارے خلاف حجت بن جائیں گے، تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے اللہ کے سامنے کہ ہاں یہ یہودی جو تھے وہ مجرم تھے، وہ جانتے بوجھتے ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو یہ پھر ایک دوسرے سے کہتے تھے تمہیں کیا عقل نہیں ہے، تم جا کے مسلمانوں کو ایسی باتیں بتاتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں، عقل، یہاں پر عقل کا لفظ پھر سے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا، اولا، کیا، پھر بھلا، یعلمون، کیا یہ نہیں جانتے، اولا، حمزہ کیا، بلا،
اور لا نہیں، یا علمونا وہ نہیں جانتے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، ما جو یسرونا وہ چھپاتے، سین را را سر، تو یہ اردو میں ہم بولتے ہیں نا اسرار، اسرار کیا ہوتا ہے؟ چھپے ہوئے راز ہے نا، تو سرونا جو چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون اعلان کرنا سے ہے، عین لام نون اعلان کرنا، یو وہ یعلنون اعلان کرتے ہیں، اور واو نون جمع کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بیوقوف ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم مسلمانوں سے اعتراف مت کرنا کہ ہمارے پاس اس کی نالج ہے، تورات میں ہے نشانیاں، اور یہ سچے نبی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اور وہ کہتے تھے کہ مسلمان جو ہے اللہ کو بتا دیں گے، ہمارے سامنے اللہ کے سامنے گواہی دے دیں گے کہ ان یہودیوں کو تو معلوم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کیا مسلمانوں کی گواہی سے ہی اللہ کو پتہ چلے گا؟ کیا ان کو بیوقوفوں کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تو سب کچھ جانتا ہے؟ وہ لوگ جو بھی چھپاتے ہیں دل میں اور جو اعلان کرتے ہیں، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ ان کی عقل پر اتنے پتھر پڑ گئے ہیں۔ دیکھیں جب انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنی خواہشات میں پڑ جاتا ہے تو اس جذبات اس کے اوپر طاری ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، چونکہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ عقل جو ہے وہ ہمارے جذبات کو کنٹرول میں کرتی ہے، ہمیں احساس دلاتی ہے وقت سے پہلے کہ دیکھو تم یہ کام کرو گے تو یہ نقصان ہوگا، تو ایک طرح سے جذبات کو باندھ دیتی ہے اور انسان وہ اس کام سے بچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں ان کو اتنی دنیا میں اندھے ہو گئے یہ، اور حسد میں اور جلن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حسد کی وجہ سے نہیں مان رہے تھے، ان کے دل میں تعصب تھا، ان کے دل میں اپنی علمی بڑائی تھی کہ ہم اپنی بڑائی لوز کر جائیں گے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں گے، بڑا مانیں گے تو یہ سارے دنیا کے فائدوں کے جذبات تھے ان کے، تو ان کی عقل پر پردہ آ گیا تھا اس کی وجہ سے۔ تو یہ لوگ جب انسان اس طرح سے دنیا میں پڑ جاتا ہے کہ دنیا اس کو اتنی پیاری لگنے لگتی ہے تو پھر اس کی عقل کام نہیں کرتی، پھر اس کے جذبات اس کو چلاتے ہیں، اس کی خواہشات اس کو چلاتے ہیں، اور وہ انسان پھر ایمان بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی عقل بھی سلیم ہو اور اس کا دل بھی صاف ستھرا ہو۔ تو نہ دل، ہمیں اپنے عقل کی حفاظت کرنی، ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی ہے۔ اگر ہماری عقل ہم لگے ہمیں کہ ہم صرف جذبات سے چلنے والے ہیں تو ہم بہتر ہے کہ ہم اپنی عقل کو کام میں لائیں اور جذبات پر کنٹرول کریں تھوڑا۔ اگر ہم صرف جذبات سے میرا دل یہ چاہتا ہے بس اب میں یہ کروں گی، میں دیکھیں بعض اوقات ہم جو ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھیں گے تو ہمیں بہت اجر و ثواب ملے گا، اس وقت نماز کا صحیح وقت ہے، اس وقت پڑھ لو نماز، لیکن ہمیں کیا ہمارا دل کہیں اور لگا ہوا ہوتا ہے تو ہم نماز کو ڈیلے کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ قرآن سیکھنے سکھانے سے ہمیں بڑا اجر و ثواب ملے گا، لیکن ہمارے جذبات ہمیں کہتے ہیں لو چلو اب تھوڑا سا ہم انجوائے کر لیتے ہیں، بعد میں کر لیں گے۔ تو یہ سارے ہمیں چیزیں ہمیں کنٹرول کرنی ہے، ہمیں اپنا اچھا برا دیکھ کے فیصلے کرنے ہیں جب ہماری عقل سلیم رہتی ہے اور ہماری عقل ہمارے ساتھ رہتی ہے، ورنہ عقل چلی جاتی ہے انسان کو چھوڑ کر۔ اور دیکھیں اگر عقل بھی چھوڑ دی اور اگر دل بھی خراب ہو گیا تو پھر انسان کے لیے صرف خرابی ہی خرابی ہے۔ تو آخر میں خلاصہ یہ ہے، دیکھیں تھوڑا سا ہم خلاصہ آج کے سبق کا کر لیتے ہیں، آج کا سبق پورا ہوا ہمارا ماشاءاللہ، کہ نمبر 1 یہودیوں کے پاس علم تھا مگر ان کے ایمان لانے کی ان کو ہدایت نہ ملی۔ دیکھیں ان کے پاس تورات کا علم تھا مگر انہوں نے عقل سے کام نہیں لیا، ان کی عقل پر جذبات کا پردہ تھا اور ان کے دلوں پر گناہوں کی سیاہی تھی۔ دو نقصان کی وجہ سے ان کو کیا ہوا کہ تورات ان کے پاس تھی، تورات کا علم بھی جانتے تھے مگر ان کو ایمان کی ہدایت نہ ملی۔ تو ہمیں ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، کیونکہ یہودیوں کے اندر خیر خواہی نہ تھی، ان کے اندر حسد تھا، بغض تھا، دنیا کی محبت تھی۔ کیونکہ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو
ان کو پتہ چل گیا لیکن وہ نہیں مانے. کیوں؟ ان کو اپنے بڑائی قائم رکھنی تھی. ان کو حسد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی اسماعیل میں سے ہیں تو ہمیں ان پر ایمان نہیں لانا. تو یہ دنیا کی محبت، حسد اور بغض جو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس سے انسان کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے. اگر یہ برے جذبات ہمارے اوپر قابو پا لیتے ہیں تو پھر ہم خیر سے رہ جاتے ہیں. ابلیس دیکھیں، ابلیس کی مثال دیکھیں کہ ابلیس کے پاس علم تھا. ابلیس تو فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، وہ اللہ کو جانتا تھا، اس کو جنت دوزخ کا پتہ تھا، مگر اس کے علم اس کو گمراہی سے نہ بچا سکا. دیکھیں اس کے علم کے باوجود اس کے جذبات، حسد اس کے اندر آ گیا اور اس جذبات کو وہ کنٹرول نہ کر سکا. سب سجدے کا حکم دیا اللہ نے تو اس نے نافرمانی کر دی. گویا کہ صرف علم ہونا جو ہے وہ کافی نہیں ہے. انسان کے اندر خیر خواہی ہونی چاہیے، انسان کے اندر برے جذبات نہیں ہونے چاہیے، تو پھر انسان کی عقل اور دل سلامت رہتا ہے. پھر ہم کو بھی اللہ کے دین کا علم پورے اخلاص سے لینا چاہیے. صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان کے اندر سچائی ہونی چاہیے اور کھلے دل سے اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرے اور اس کو اہمیت دے. دیکھیں یہ اللہ کی کتاب ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. جب ہم کوئی دنیا کا ہمیں مصروفیت میں شروع کرتے ہیں، دنیا کے فائدے کا کام شروع کرتے ہیں تو ہمیں اس کا چونکہ فائدہ پتہ ہوتا ہے تو ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسے پڑھتا ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے، تو وہ اس کا دل کبھی چاہ بھی رہا ہوتا ہے کہ میں تھوڑی تفریح کروں، بیٹھ کے گپ شپ کروں، میں کچھ اور کروں، لیکن وہ کتابیں لے کے بیٹھتا ہے خود کو سمجھا کر کہ نہیں، میرا فائدہ اس میں ہے. تو پھر جب اللہ کی کتاب کے ساتھ ہمارا وہ اخلاص نہیں ہے، اللہ کی کتاب کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ ہمیں وہ اخلاص ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سچائی کے ساتھ لیں، اخلاص سے لیں انشاءاللہ، تو ہمارا ایمان بڑھے گا، ہمارا نفع بخش علم آئے گا ہمارے اندر. ایک اور سبق ہمیں یہاں ملا، سمعنا و اطعنا. صحابہ کرام کا یہ رویہ تھا، سنتے تھے اور فوراً اطاعت کرتے تھے. تو ہم بھی ٹال مٹول نہ کریں دین کے بارے میں، اور دین کے بارے میں اتنے مخلص ہو جائے کہ ہم سنیں، اعمال کو سچ بات سمجھیں اور اس پر فوراً عمل کی طریقے ڈھونڈیں. کیونکہ جب صحابہ کرام نے اس طرح سے کیا تو اللہ نے انہیں بڑے درجات دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کی حکومت پھیلی اور مسلمانوں کو بڑے بڑے درجے ملے، دنیا کے بھی فائدے ملے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. اللہ نے ان کے لیے جب جس سے اللہ راضی ہے اس کے لیے جنت ہے انشاءاللہ. تو اور ہم بھی ابھی تک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب کسی صحابی کا نام لیتے تو ہم ساتھ ساتھ ان کے لیے دعا کرتے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے. تو ہمیں وہ درجہ حاصل اگر کرنا ہے تو پھر ہمیں سمعنا و اطعنا، ان کی طرح سننا ہے اور سن کر فوراً عمل کرنا ہے، نظر انداز نہیں کرنا، ٹال مٹول نہیں کرنی، پیٹھ کے پیچھے نہیں ڈالنا اس بات کو. تو یہودیوں کا علم اور ابلیس کا علم اور ہر متکبر اور گھمنڈی کا علم جو ہوتا ہے، وہ جان کر بھی جو نہیں مانتا، وہ علم اس کی بربادی اور عذاب بن جاتا ہے. انسان بڑے علم ڈگری حاصل کر لے، بہت کچھ کر لے، مگر اگر وہ اس کا دل مرا ہوا ہے، اس کی عقل پر پردے ہیں، تو پھر وہ فائدہ نہیں ہے، وہ آخرت میں بھی اپنے آپ کو عذاب ہی کمائے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر بات جب سنتے ہیں تو صرف سن کر نہ اس کو ایک طرف نہ کر دیں، ہم اپنی زندگی میں لائیں. دیکھیں قرآن کو ایسے لے جیسے کہ ایک کپڑے کو کلر میں آپ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے رنگ کا پتیلا بنایا، اس میں ایک بار ڈپ کیا، تھوڑا سا رنگ اس پر چڑھا، آپ نے اس کو ڈپ کر کے باہر نکالا کپڑے کو تو تھوڑا رنگ آ گیا، پھر اس کو تھوڑا دوبارہ ڈالا، پھر تھوڑا اور رنگ آیا. تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو قرآن کا رنگ چڑھ رہا ہے آپ کے اندر یا نہیں چڑھ رہا. اگر سب کچھ پڑھ کے سن کر بھی اگر قرآن کا رنگ نہیں چڑھ رہا تو پھر ہمیں اپنے آپ کو جوڑنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن عمل کے لیے ہے، صرف سن کر بس خالی برکت لے لینے کے لیے نہیں ہے. برکت تو ملے گی انشاءاللہ، ہم جو پڑھتے ہیں
اللہ کا اجر و ثواب بھی ملے گا، لیکن اپنی زندگی بدلنی ہے اور آخرت کے فائدے حاصل کرنے ہیں اور مسلسل اللہ سے کنیکشن جوڑنا ہے، تو پھر اپنے کلر کو چیک کریں، کیا مجھ پر کلر آیا کہ نہیں، اگر نہیں آیا تو پھر تھوڑا دوبارہ ڈپ کریں۔ دیکھیں جب بعض اوقات میں کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے کوئی میچنگ کے لیے میں کلر لے آتی ہوں اور میں کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ کئی بار نکالنے کے بعد بھی بعض کپڑے پر نہیں چڑھتا، بعض پہ فوراً چڑھ جاتا ہے، تو پھر اس کو بڑی دیر تک رکھنا پڑتا ہے جس کپڑے پر نہیں چڑھنے لگتا فوراً۔ تو بس ہم بھی اپنے دل کو دیکھیں، کیا مجھ پر فوراً رنگ چڑھتا ہے قرآن کا، تو سبحان اللہ یہ بہت شکر کی بات ہے، نہیں چڑھتا تو ہم اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے اندر ڈبو کے رکھیں انشاءاللہ، تو اللہ تعالی ہمارے اندر اللہ کا کلر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے، تو اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ دے انشاءاللہ اور ہم اللہ والے بن جائیں۔ تو آمین، انشاءاللہ اپنے لیے دعا کریں اور کوشش کریں، نہ دنیا میں کچھ خیر بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے، نہ آخرت کی خیر بغیر محنت کے حاصل ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے لیے محنت کرنے والا بنائے۔